اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آخری۔ یہ قرآن کریم کے 26ویں پارہ میں سورہ فتح کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں ایمان والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سجدے کا جو نشان ہے ان کے چہروں پر ظاہر ہے۔ سجدے کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے دکھتا ہے۔ کل میں بتایا تھا نہیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اتنا نماز پڑھتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے کہ پیشانی میں کالا داغ دھبا بیٹھا ہوا پڑا ہوا تھا، اونٹ کے گھڑگا میں جیسے رہتا ویسا۔ اس کو اللہ یہاں بیان کیا ہے کہ سجدے کے نشان ان کے پیشانی میں دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدوں کے نشان کی تعریف کر رہا ہے اور ہم اپنی جہالت سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بولتے ہیں کہ مسجد کا لوٹا بن گیا ہے، مسجد کا تمالو بن گیا ہے، مسجد کا جھاڑو بن گیا ہے، پیشانی میں گھٹا پڑ گیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ سجدوں کے جو نشان ہے پیشانی میں اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری جہالت ہے۔ ضروری تو یہ تھا کہ ہم بھی نماز کے پابند ہوتے، ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ نصیحت حاصل کرتے، لیکن ہمارے بڑے لوگوں نے ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ انسان کے تمام جسم کو کھا جائے گی، جلائے گی، فقط سجدہ کا نشان باقی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، حدیث نمبر 657، یہ صفحہ نمبر 657 ہے، حدیث نمبر 4320 پر 3 ہے، دوزخ کی کیفیت کے بیان میں۔ بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 3، پارہ نمبر 27، صفحہ نمبر 339، حدیث نمبر 1486۔ یہ ہے شریعت۔ سجدہ کرنا، اللہ کو پیشانی میں نشان پڑ جانا، یہ شریعت ہے جس پر اللہ کے پیارے دلارے نبی عمل کر رہے ہیں اور ان کی امتی بھی عمل کر رہے ہیں، قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ رہی ہماری جہالت کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے پیشانی میں سجدوں کا نشان نظر آتا ہے ان کو غلط سمجھتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ہم ان کو طعنہ مارتے ہیں کہ دیندار بن گیا، اتنا ڈیپ میں جانا نہیں، اتنا دیندار بننا نہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں ایسے باتیں، ہم نمازی لوگ جو دیندار گھرانا ہے ان لوگوں کو یہ باتیں کہتے ہیں کہ اتنا دیندار بننا نہیں، بچے اتنا ڈیپ میں جانا نہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو بہرحال ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ہم ان کو طعنہ مارتے ہیں، وہ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو مسجد سے نکال دیتے ہیں، وہ رو رو کر اللہ سے ہماری ہدایت کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ ہم ان کو دھکے مار کر مسجد سے نکال دیتے ہیں، گاؤں سے بھی نکال دیتے ہیں،
اور وہ لوگ بار بار اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہماری بھلائی کے لیے ہم کو سمجھانے آتے ہیں۔ ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہم کو بھلی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کو اسلام سے خارج، وہابی، گلابی، ٹونڈا، بنڈا سمجھتے ہیں، وہ ہم کو اپنا دینی بھائی سمجھتے ہیں۔ قرآن شریف کے 28ویں پارہ میں سورہ حشر کے تیسری رکوع میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ الی آخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی ذات کے لیے سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے کون سا ذخیرہ جمع کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، بے ایمان لوگوں سے، کافروں سے نہیں۔ یہ خطاب جو کیا ہے ایمانداروں کو کیا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی حالت پر نظر کرو کہ کل قیامت کے دن نجات کے لیے کون سی دلیل ہے، کون سا عمل ہے، کیا دکھائے گا اللہ کو۔ کیا حشر کے میدان میں یہی کہو گے کہ یا اللہ میں نے تو بہت سے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، لوگوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، اپنے ماننے والوں کو خوب الٹا پلٹا سمجھا کے رکھا تھا کہ یہ جو پیشانی پر سجدے کے نشان والے دکھیں تھے ان کو مارو، بھگاؤ، ان کو گالیاں دو، جو لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے آئے ان کو بھگاؤ، ان کو گالی دو، ان کو ستاؤ۔ کیا میدان حشر میں یہی کہو گے کہ ہم یہی کر کے آئے ہیں؟ قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہوئے، حدیث شریف کو جانتے ہوئے یہ حرکت اور جہالت تو بدمعاشی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور سلامت رہیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10، حدیث نمبر 24۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8، حدیث نمبر 9۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، حدیث نمبر 488۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82، حدیث نمبر 4۔ مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب مسلمان سوچیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ افسوس آج اپنے آپ کو پیر صاحب اور مولوی صاحب کہلانے والے بھی اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان سے دشمنی رکھو، ان کو دیکھو تو گالی دو، ان کو ستاؤ، یہ سمجھاتے ہیں مولوی صاحب ہو گئے، ان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھولے بھالے مسلمان ان مولوی صاحب کے بیان سن کے ان کو مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اور ستانے میں، دکھ دینے میں اپنی ایمانداری اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آیا تو اس کو بھگا دینا۔ ادھر تو زیادہ نہیں دکھتا ہے، آپ یو پی سائڈ میں جائیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا حضرت بتا رہے ہیں۔ یہ یو پی طرف زیادہ رہتا ہے سب، چھتیس گڑھ میں بھی ہے۔ یہ ٹخنے سے اوپر دیکھیں گے نہیں، یہ پاجامہ چرئی، کہیں گے وہاں بھی آ گیا رے ٹونڈا، بھگاؤ اسے، مارو، مسجد میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ تو بہرحال یہ سب بدمعاش لوگ ہیں اور ان کے مولوی صاحب یہ سب سمجھاتے ہیں بضابطے۔ قرآن مجید کے 23ویں پارہ میں، 30واں پارہ میں، سورہ بروج میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو تکلیفیں پہنچائی اور توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہر چیز حرام ہے، چاہے اس کی جان ہو یا مال ہو یا آبرو ہو۔
ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 587 ہے، حدیث نمبر 3928 ہے۔ باب الفتنہ، ایک باب رہتا ہے، ہیڈنگ لیسن، اس کو بتا رہے ہیں کہ باب الفتن میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت زیادہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات کرنے میں مشہور ہے۔ بستی میں، گاؤں میں پڑوسی والے اس کو جانتے ہیں کہ نماز بہت پڑھتی ہے، خیرات بہت کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، پورے برس تک روزہ رکھتے رہتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، گالی گلوچ، بدتمیزی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فلاں عورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزہ رکھتی ہے، خیرات بہت کم کرتی ہے، نماز بھی بہت کم پڑھتی ہے، اور صرف چند ٹکڑے پنیر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 719، حدیث نمبر 4746، شفقت اور رحمت کا بیان۔ مظاہر حق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142، 2 حدیث کی کتابوں میں ہے یہ حدیث۔ روزہ بہت زیادہ رکھتی ہے، فرائض جو فرض ہیں وہ بھی، نفل بھی، سنت روزہ بھی، اور خیرات بھی زیادہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت ہے خالی فرض واجبات ادا کرتی ہے، جتنا نماز میں فرائض واجبات سنت ہیں وہ پڑھتی ہے، اور فرض روزہ رکھتی ہے بس، اور زکوٰۃ وغیرہ میں، خیرات میں جو فرض ہے اتنا ہی ادا کرتی ہے، لیکن لوگوں سے لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، یہ سب کام نہیں کرتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق ہے، اس لیے خیال رکھا کریں۔ چلو آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے کہ ان پر ہم شفقت کریں، تو اتنا تو کریں کہ ان کو پریشان نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں، اتنا تو ہو سکتا ہے نہیں۔ یہ تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، دل میں جگہ بھی ہے، اور آپ کے پاس دم بھی ہے، اور اس کو آسانی پہنچانے کے لیے، احسان کا معاملہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے، بدنصیبی کی علامت ہے، جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اس کو آسانی پہنچانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مت رہے۔ آپ کے پاس دل نہیں ہے، دل میں جگہ نہیں ہے تو مت رکھو، جان دو، ہٹاؤ، لیکن اس کو ستانے کے لیے ٹائم کہاں سے آیا؟ یہ بدمعاشی نے تو اور کیا ہے۔ اسی لیے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کر کے بھی جہنمی ہے، اس لیے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔